بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش سعید صاحب میونسپل کمشنر KMC، حمید جمانی صاحب، ڈاکٹر مہوش MS گدری ہاسپٹل، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کے جنرل سیکرٹری کرم اللہ وقاصی صاحب، سابقہ MPA شمع مٹھانی صاحبہ، نرگس ہنڈی خان صاحبہ، عارف مٹھانی صاحب، شرف النساء صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، KMC گدری ہاسپٹل کے سٹاف، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں جولائی 2018 میں پہلی بار اس ہسپتال کے ارد گرد الیکشن کیمپین کرتے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا تھا تو پیچھے عمران بروئی کھڑا ہوا ہے، ہمارا پارٹی کا کارکن۔ اس نے کہا کہ سر یہ ہسپتال ایک زمانے میں گدری کی جان ہوتا تھا، شان ہوتا تھا۔ اس ہسپتال کے دروازے کو غریب آدمی کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اب یہ سرکاری ہسپتال کے طور پر نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے طور پر ایک NGO اس کو چلاتی ہے۔ انہوں نے اس ایشو کو میرے سامنے ہائی لائٹ کیا اور اس گزارش کے ساتھ کہ سر اللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو عزت دے، اللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو اقتدار دے، اس ہسپتال کو ایک بار پھر یہاں کے غریب آدمی کے لیے کھولے۔ 2018 میں جس جگہ موجود ہیں اس جگہ سے سلیکٹ عارف الوی صاحب ہوئے، عمران اسماعیل صاحب ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے سلیکٹ نہیں ہوئی۔ کوئی صدر مملکت بن گیا، کوئی گورنر سندھ بن گیا، کوئی متحدہ قومی موومنٹ جو کہ KMC چلا رہی تھی اس وقت اس کا اتحادی بن گیا، لیکن یہاں گدری، لوور گدری، PNT کالونی، زمزمہ کی سائڈ، شاہ رسول کالونی، ریلوے کالونی، یہاں کے غریب لوگوں کے لیے اس ہسپتال کا دروازہ وہ لوگ نہیں کھول پائے۔ بارہا متحدہ قومی موومنٹ کو، میئر KMC کو ریکویسٹ کی میں نے کہ اس ہسپتال کو غریب آدمی کے لیے کھول دیا جائے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ 2020 میں جب میئر کا ٹینیور ختم ہوا اور ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوئے تو پہلا کام اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے جو کیا وہ یہ تھا کہ اس ہسپتال کو اس پرائیویٹ NGO سے لے کے KMC نے اس کا کنٹرول ایک بار پھر سنبھالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہسپتال جس کے دروازے غریب آدمی کے لیے، اس غریب ماں کے لیے بند تھے، ان دروازوں کو کھول دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہسپتال جو کہ 40 سے 50 ہزار روپے ڈیلیوری کے چارجز لیتا تھا، اس ہسپتال میں 500 روپے جو نومینل چارج ہے، 500 روپے لے کے غریب آدمی کے بچے کی ڈلیوری کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی KMC ہے، وہی KMC کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، صرف نیت میں تبدیلی آئی ہے، اور وہ نیت کی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر مہوش یہاں بیٹھی ہیں، اس کو لک آفٹر کر رہی ہیں، گھڑی گھڑی بتاتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ریزالو کر دیں، یہ مسئلہ ریزالو کر دیں، اور آج آپ کو وہ خوشگوار تبدیلی اس ہسپتال میں نظر آتی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ڈیلی پیشنٹس آتے ہیں، جس جگہ موجود ہیں OPD بھی ہوتی ہے، دوائی بھی مل رہی ہے، ڈلیوریز بھی ہو رہی ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی تو عوامی پارٹی ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کے یہاں ابھی اولاد کی پیدائش ہوئی تو الحمدللہ وہ بچہ بھی اسی ہسپتال میں پیدا ہوا۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کنیکشن آپ کے ساتھ، آپ کے ایشوز کے ساتھ۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منتھلی وہ ہسپتال جو کہ پرائیویٹ ہسپتال کے طور پر چل رہا تھا، جس کے دروازے غریب کے لیے بند تھے، مزدور کے لیے، محنت کش کے لیے بند تھے، جب دروازے کھلے تو منتھلی ہر مہینے 85 ڈلیوریز ہو رہی ہیں۔ 85 کون کر رہا ہے؟ وہی KMC کر رہی ہے، وہی KMC کا عملہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت تبدیل ہوئی۔ ڈیلی 100 سے 125 پیشنٹس OPD کے لیے اس ہسپتال میں آتے ہیں۔
جو لوگ ہزاروں روپے دے کے پرائیویٹ ہسپتال سے ماضی میں الٹرا ساؤنڈ کراتے تھے، آج ان کو اس ہسپتال میں 500 روپے دے کے 150 روپے دے کے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خوشگوار تبدیلی جو ہم نے لانے کی کوشش کی ہے، جو کہ میڈیا دکھائے جب کہتے ہیں نا کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا۔ یہ ہے سندھ میں حقیقی تبدیلی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آئے۔ دوسری گزارش کہ یہ ہوتا ہے جب آپ کا تعلق پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں تو پبلک کے ایشوز آپ سمجھتے ہیں۔ ہسپتال سرکار نے واپس ٹیک اوور کر لیا، دروازے کھل گئے۔ اب کرونا وائرس کا ایشو آیا تو یہاں کی لوکل قیادت نے، ہسپتال کی انتظامیہ نے، کے ایم سی نے ہمیں کہا جی ویکسینیشن سینٹر کھول کے دیں۔ کبھی آپ ماضی میں بھی سنتے تھے کہ کے ایم سی کے اسپتالوں میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ کے ایم سی کا یہ چھٹا اسپتال ہے جس کے اندر ویکسینیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا، کے ایم سی نے اسٹیبلش کیا، اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 روز میں 2 اور سینٹرز میں کھول دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کو کنونس کرنے کے لیے، اس کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ یہ ویکسین لگانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ معمول کی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، یہ ویکسین لگانا ضروری ہے۔ وہ عام آدمی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سفر کر کے اگر کہیں پہنچے گا تو 10 بار سوچے گا کہ میں ویکسین لگاؤں نہیں لگاؤں، مجھے دفتر جانا ہے، مجھے اپنی دکان پہ جانا ہے، مجھے اپنے کارخانے جانا ہے۔ لیکن جب اس کی دہلیز پہ، اس کے گھر کے پاس ویکسینیشن سینٹر کھلا ہوگا تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی ویکسین لگوانے میں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ویکسینیشن سینٹر سے کے ایم سی صرف گزری نہیں، پیچھے ڈیفنس کا پوش علاقہ بھی ہے، وہاں کے لوگ بھی یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ ڈی ایچ اے میں تو پی ٹی آئی ہمیں ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش نہیں کرنے دے۔ تو یہ گزری میں کے ایم سی کا اسپتال موجود ہے، بہترین فیسلٹی اویلیبل ہے، ویکسین اویلیبل ہے۔ میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے کے لوگ ہوں، کلفٹن کے لوگ ہوں، گزری کے لوگ ہوں، لوور گزری کے لوگ ہوں، ٹی این ٹی کالونی کے لوگ ہوں، کلفٹن بلاک 8 بلاک 9 کے لوگ ہوں، دہلی کالونی کے لوگ ہوں، ریلوے کالونی، پنجاب کالونی کے لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں۔ ویکسین اویلیبل ہے، مفت ویکسین آپ کو لگائی جا رہی ہے۔ ویکسین لگائیں تاکہ ہم معمول کی زندگی کی طرف ایک بار پھر واپس جا سکیں۔ جب تک میں سمجھتا ہوں یہ ذہن سازی نہیں ہو پائے گی شہریوں کی، تو شہری یہی سوچتا رہے گا کہ کرونا وائرس ایک معمولی فلو ہے۔ یہ معمولی فلو نہیں ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کے پیارے ان سے بچھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کو اس وائرس سے بچانے کے لیے اس ویکسین کو لگانا ضروری ہے۔ سندھ گورنمنٹ سندھ بھر میں 350 مختلف مقامات پر یہ ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو آسانی سے ویکسین اویلیبل ہو تاکہ لوگ ویکسین لگوائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ہم اپنے ویکسینیٹڈ لوگوں کے نمبرز کو اس صوبے میں بڑھا پائیں گے، اپنی آبادی کے بڑے تناسب کو ویکسینیٹ کر پائیں گے، تاکہ جو چھوٹی موٹی بندشیں رہتی ہیں ان بندشوں کو بھی ختم کر کے، ہم رکاوٹوں کو ختم کر کے تمام چیزوں کو کھولیں اور ایک بار پھر معمول کی زندگی کی طرف جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، سب کو تندرست رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ سوال جواب ہے جی۔ یہ بتائیے گا سر، آپ نے ویکسین کی بات کی، ویکسین کی شارٹیج کا سامنا ہے، ابھی سائنو ویکس صرف آئی ہے، سائنو فارم رہ گئی ہے، ایسٹرازینیکا رہ گئی ہے، فائزر کل 6000 لوگوں کے لیے آئی ہے سر، اس کا جو میکینزم بھی بنایا گیا ہے، اس طرح سے بہتر کریں گے فائزر کا، اپنے خاص طور پہ جو گھر میں ملک جانا چاہ رہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مشکل ہے۔ دوسرا سر، جو برمی ہے، بنگالی ہے، جو روڈوں پہ لوگ موجود ہیں، ان کی ویکسینیشن کس طرح پروسیس کریں گے؟ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا، اور آج سے کوئی تقریباً 15 روز پہلے جو آخری این سی سی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کے سامنے اس ایشو کو رکھا۔ 2 باتیں انہوں نے کی کہ جو ویکسین ہے اس کی سپلائی میں کہیں شارٹیج نہ ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے ریکارڈ پر، اور یہ آپ کسی سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اسد عمر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اسد عمر صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور باقی وزرائے اعلیٰ کو بھی یقین دلایا
کہ ویکسین کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, کوئی ایشو نہیں ہوگا, ویکسین بہت اویلیبل ہے, آپ کھل کے ویکسین لگائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہوئے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ لوگ اعلان کرتے کام نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی ویکسینیشن کی شارٹیج ہوئی, کراچی میں, صوبہ سندھ میں بھی پورے میں ویکسینیشن کی شارٹیج ہوئی, جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. پچھلے اتوار کو ویکسین ایک بار پھر فراہم کر دی گئی اور ایک بار پھر ہم نے چیزوں کو سٹارٹ کیا ہے. اسی میٹنگ میں جب سندھ حکومت اپنی پریپریشن کرتی ہے تو اس ایشو کو میں نے اٹھایا تھا کہ اس کراچی شہر میں بالخصوص بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. تو ہمیں وفاقی حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سنگل شاٹ کینسینو ہے, کیونکہ آپ یہ جو شناختی کارڈ کے بغیر لوگ ہیں ان کا ڈیٹا نہیں ہے, ان کو بار بار آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. تو جو سنگل شاٹ کینسینو ہے اس کو مختص کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے جو کہ شناختی کارڈ کے بغیر ہیں. اور اس ایشو کو ہم وفاقی حکومت سے ٹیک اپ کر رہے ہیں, چونکہ یہ فیصلہ سندھ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا کے توسط سے اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو, بالخصوص سندھ حکومت کو, بیکاز ہمارے یہاں ریفیوجیز زیادہ ہیں, ہمیں اجازت دے اور ہمیں یہ کینسینو جو سنگل شاٹ ویکسین ہے اگر وافر مقدار میں پرووائڈ کر دی جائے تو ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں جس کے تحت ہم ان لوگوں کو جو کہ شناختی کارڈ کے بغیر ہیں ان کو آسانی سے یہ سنگل شاٹ ویکسین لگا پائیں گے. صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو سینٹر ہے اس پر اینجیو کارڈ بالکل ٹھیک کا, یہ مطلب ایک بڑی کامیابی ہم تو آپ اس سے واقعات کرا دیا. اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے خود پی 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 پروجیکٹ کے تحت سندھ کے بہت سارے ہاسپٹل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیے ہیں کہ دورہ میں آپ ایک طرف آپ مخالفت کر رہے ہیں, ایک طرف آپ حمایت کر رہے ہیں. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ ڈیلیورنس کو بہتر کریں, سروس کو بہتر بنائیں. اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادارے کو پرائیویٹ ہسپتال کے طور پر چلائیں. میں اس کی مثال آپ کو دوں گا. آپ جناح ہسپتال چلے جائیے, وہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سائبر نائف فیسلٹی چل رہی ہے. کسی پیشنٹ سے پیسہ چارج کیا جاتا ہے؟ کیا تفریق کی جاتی ہے کہ تم پیسے والے پیشنٹ ہو, تم غریب پیشنٹ ہو؟ پیسے تو چارج کرتے ہیں جناب میں نہیں. میں آپ کو سائبر نائف فیسلٹی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہی ہے اس میں سائبر نائف کا 1 روپے کی وہ نہیں کی جاتی. NICVT میں کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم SIUT کی مثال دیتا ہوں. ہر سال سندھ حکومت SIUT کو تقریباً کوئی 5.5 سے 6 ارب روپے دیتی ہے. کسی سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سروس کو بہتر بنائیں, لیکن اگر آپ سروس کو بہتر بنانے کی آڑ میں سروس کو غریب آدمی کے لیے بند کر دیں گے, وہ غریب آدمی جو پرائیویٹ اسپتال نہیں جا سکتا, جس کو ڈلیوری کرانے کے لیے آنا ہی آنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون لوگ تھے. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جب KMC نے اس NGO سے اس اسپتال کو لینے کا پروسیس سٹارٹ کیا تو PTI کے MPs اس اسپتال میں آ کے بیٹھے, انہوں نے ہنگامہ کیا, انہوں نے کہا یہ غلط کر رہی ہے سندھ حکومت. آج آپ جا کے گدری کے عوام سے پوچھیں کہ وہ اسپتال جو کہ پرائیویٹ ہو چکا تھا ایک بار پھر سندھ حکومت نے اس کو سرکاری سطح پر استوار کیا, اس کو ریوائیو کیا. آج سب آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں سب سے بڑا حامی ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, کیونکہ وہ بہتر سروس ڈلیوری کی بات کرتی ہے. بٹ اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آڑ میں آپ دروازہ میرے مزدور کے لیے, میرے کسان کے لیے, میرے عام آدمی کے لیے بند کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کی اجازت سندھ حکومت نہیں دے سکتی. جو ہم نے ایک ویکسینیشن سینٹر CVU میں کھولا تھا, اور وہ جو CVU کے رہائشوں کی تنظیم ہے انہوں نے ہم کو جگہ پرووائڈ کی. 2 دن کے لیے وہ ایک ویکسینیشن کیمپ وہاں اسٹیبلش کیا گیا تھا. لوگ آئے, ان کو ویکسین لگائی گئی. میں ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت DHA کے ہر فیز میں جہاں جہاں ان کے میڈیکل سینٹر ہیں وہاں پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کرنے کو تیار ہے, تاکہ یہاں کے رہائشی بھی دور نہ جانا پڑے, ان کو بھی آسانی سے ویکسین مل سکے. PTI رکاوٹ ہے اس کے اندر. نیچرلی PTI کو اچھا تھوڑی لگے گا کہ سندھ حکومت کا مونوگرام جو ہے وہ ان کے ایریے میں لگے, تو اس لیے وہ یہ رکاوٹیں کریٹ کرتے. میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہو, لوگوں کے مسائل حل ہوں,
وہ جگہ ہم کو پرووائڈ کر دیں, سندھ حکومت کا عملہ آئے گا اور لوگوں کو ویکسین لگا دے گا. آپ بتائیے سر, یہ عمران خان کی جانب سے جملے کہے گئے ہیں ہماری معاشرے میں جو رہنے والی خواتین ہیں ان کے لیے, یہ ان کی تنگ نظری کو ظاہر کر رہے ہیں یا ایک اوور آل جو بابر کہتے تھے ویسٹ میں رہا ہوں 40 سال رہا ہوں, کیا کہنا چاہیے؟ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں اس ایشو کو بھی اس پریس کانفرنس میں ڈیل کروں, پھر میں نے کہا نہیں, اس کو ہم ذرا ہیلتھ کے معاملات پر ہی فوکس کرتے ہیں. لیکن چلیں, آپ نے چونکہ سوال پوچھا, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت بحران کی حکومت ہے. اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو بحران کے علاوہ کچھ نہیں دیا, چاہے وہ معاشی بحران ہو یا اخلاقی بحران ہو. جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ معیوب ہیں, غلط ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک عام آدمی ان باتوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں جو ہمارے سوسائٹی کے نارمز ہیں, جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں, وہ ہمیں عزت و احترام سکھاتا ہے. جب ہم خواتین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو احترام کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ کہنا جو وزیر اعظم نے انٹرنیشنل لیول پر کہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ایک اخلاقی بحران جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. میں اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اور فی الفور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے غلط بیان کو وزیر اعظم کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے, اور ہماری ماؤں بہنوں سے بھی اور ہمارے ان حضرات سے جو کہ اپنی آنکھوں میں عزت و احترام رکھتے ہیں, ان سب سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے سب کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ سٹیٹمنٹ دیں. دوسری بات میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے آج سے غالباً کوئی 2 یا 3 ہفتے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوا ہے اور کہا تھا پی ٹی آئی زندہ باد. ابھی کل کابینہ نے فیصلہ کیا ہے گندم کو امپورٹ کرنے کا, تو کہاں گئی وہ بمپر کراپ جو آپ نے شادیانے آپ منا رہے تھے؟ اگر بمپر کراپ ہوئی تھی تو کابینہ نے کیوں فیصلہ کیا گندم کو امپورٹ کرنے کا؟ جب سندھ حکومت نے گندم کے نرخ کو 2000 روپے رکھا تو آپ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. ہم نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہم اپنے کسان کو, اپنے ہاری کو مضبوط کرنا چاہتے تھے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے. آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہماری اس پالیسی کو. کل جو آپ نے فیصلہ کیا ہے گندم امپورٹ کرنے کا, غالباً وہ تو 2600 روپے پہ آپ کر رہے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی قوتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان امپورٹرز کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو کسان, وہ جو ہاری, وہ جو پنجاب کا کسان ہے, سندھ کا کسان ہے, خیبر پختونخوا کا, بلوچستان کا کسان ہے, اس کی فکر آپ کو نہیں ہے. اس کو اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن آپ کی اپنی اے ٹی ایمز کے ذریعے آپ 2600 روپے دے دیں گے, وہ ٹھیک ہے. یہ ہے وہ غلط پالیسیز جو کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس ملک میں برپا کی ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان میں معاشی بحران ہے, غربت ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, بے روزگاری ہے. تو جب تک یہ اپنے بحران کی حکومتوں سے ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک انفارچونیٹلی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا, تو میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. مہربانی. دوسری جو آپ نے بات کی, اگر آپ سندھ کی ہیلتھ فیسلٹیز کا آج سے 15 سال پہلے سے آج موازنہ کرتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنی بہتری آئی ہے کہ میں بار بار فخریہ کہتا ہوں کہ میرے NICVD میں, میرے گمبٹ میں, میرے SIUT میں, میرے انڈس ہسپتال میں, میرے
क्या नाम है इसका, सॉरी, सिविल हॉस्पिटल में, मेरे डाउ हॉस्पिटल में, मेरे इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर हुई है। जब भी खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम मुफ्त में उनका इलाज कर रहे हैं। हमें खुशी होती है हम अपने पाकिस्तान की खिदमत करें। जो आपने बात की है, कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम है, बात आपकी दुरुस्त है, उसको ठीक करने की बार बार कोशिश की जा रही है। आपने एम्बुलेंस सर्विस की बात की, सिंध हुकूमत ने सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट की है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहे हैं। फंडिंग हम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को चला रहे हैं। कराची में इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। माजी में वो सर्विस पैसे चार्ज करती थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह ठट्टा सजावट की आवाम के लिए बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एम्बुलेंस सर्विस है। हमारा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है 1112 पूरे सिंध के सतह पर स्टैब्लिश करने की। उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, उसकी कानून साजी भी की जा रही है और उसके लिए जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इस माली साल में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको उसके अंदर बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आएगी। थैंक यू। for every reason. खरीद